ये 2 टिकट हमारे हाथ में है। एक टिकट मुंबई से बना था, उसको उन्होंने कैंसिल करवाया। दूसरा टिकट बेंगलोर से बना। टिकट बनाने में 67 से 68 हजार रुपया खर्चा हुआ। ये साहिब सज्जादा या उर्स कमेटी जिम्मेदार नहीं है। ये टिकट दोनों हमारे हाथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल हन्नान रिजवी है। मैं समस्तीपुर बिहार का रहने वाला हूँ। इस वक्त आप देख रहे हैं abdulhannanrizvi.com चैनल। इस चैनल के हवाले से मैं आपके बीच गाहे बगाहे आता रहता हूँ और कुछ अहम ज़रूरी बातें शेयर करने की कोशिश करता हूँ। आज की इस वीडियोज़ में मैं एक अहम मुद्दे की बात लेके आया हूँ, जो ये है कि आप लोगों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियोस बहुत ही वायरल होते हुए देखा होगा। वो 16 दिसंबर की रात वाली वीडियोस है, जो हजरत मौलाना अलाउद्दीन अहमद साहब एक खानकाह के जलसे में स्टेज के ऊपर मैक से ऐलान करते हुए नजर आ रहे थे, जैसा कि आपने वीडियोस के शुरू में देखा। हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के खिलाफ कहिए या अनजान मौके से कहिए, जाने अनजाने में कहिए, उसको बदगुमानी का शिकार होकर के उन्होंने जो ऐलान किया, जिससे पूरी हिंदुस्तान में अफरा तफरी का माहौल हो गया। हर कोई मुफ्ती सलमान अजहरी के चाहने और मानने वाले उस वीडियोस को देख करके हैरान व परेशान और सजदरदा रह गए। ऐसे मौके से कि उन्होंने साफ कहा कि ये टिकट मेरे हाथ में है और मुफ्ती साहब ने फला जगह से टिकट करवाया, लेकिन इस जलसे में नहीं आए, उसका जिम्मेदार मुफ्ती साहब हैं, जिससे कि पूरे हिंदुस्तान में अफरा तफरी का माहौल हो गया। हर कोई मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के चाहने और मानने वाले अपने अपने जानिब से वीडियोस को बना कर सोशल मीडिया पर अपलोड करने लगे। उसी दौरान मेरे पास भी वो वीडियोस पहुंचती है। मैंने भी सुना, मैं भी क्योंकि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का चाहने वाला हूँ, उनका फॉलोअर्स हूँ, और उनके लिए हमारे दिल में अदब व एहतराम और मोहब्बत है, जिसकी बुनियाद पर मुझे भी थोड़ी देर के लिए तशवीश हुई, तकलीफ़ हुई, और मैंने भी अपने सोशल मीडिया पर एक अपलोड मुफ्ती साहब ने जो बयान दिया था, सारी बयानात को सुनते हुए मैंने डाला। और मैंने उस वीडियोज़ में कहा था कि हजरत मौलाना अलाउद्दीन साहब को इस मौके से, इस वीडियोज़ के बुनियाद पर उनको माफ़ी नामा पेश करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मुफ्ती मौलाना अलाउद्दीन अहमद साहब ने आज एक वीडियो सुबह हमारे पास मौसूल हुआ, क्लिप, जिसमें बिल्कुल ही दर्दमंदाना अंदाज में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के खिलाफ बयान देने पर उन्होंने माजरत चाही है और अपने आप को नादिम और शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। वो वीडियोस भी मैं अभी आपके सामने प्ले करने वाला हूँ। आप तवज्जो के साथ सुने और सुनने के बाद आप तहे दिल से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ख़िलाफ़ जो भी आपके मन में वहमो गुमान चल रहा है, उन तमाम वहमो गुमान को आप दूर रख दें। साथ ही साथ हज़रत मौलाना अलाउद्दीन अहमद साहब जो अपनी माजरत खाने वाली वीडियोस का क्लिप उन्होंने भेजा है, उनके माध्यम से भी आप सुने और उनके तरफ से जो भी कोई बदगुमान है, तो उस बदगुमानी को भी आप दूर कर लें, जाने अनजाने में, क्योंकि ये वीडियोज इतना वायरल हो रहा था, इतना तेज़ रफ्तार से चल रहा था। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ख़िलाफ़ जो वीडियोज़ था, मैंने भी मौलाना अलाउद्दीन साहब के ख़िलाफ़ कुछ बातें मैंने कह दी थी। मैं उनके लिए भी और पूरी दुनिया के उम्मत मोहम्मदिया के लिए मैं ये पैगाम मोहब्बत देना चाहता हूँ कि हम और आप एक आलिम दीन हैं, कोई एक मदरसे से जुड़े हुए हैं, तो कोई मस्जिद से जुड़े हुए हैं, कोई खतीब व इमामत का काम अंजाम देते हैं, कोई दर्स व तदरीस का काम देते हैं।
ایسے مواقع سے اگر کسی کے خلاف کوئی بات سامنے آتی ہے تو آپ کوشش کریں، کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ایسے مواقع سے آپ ان سے براہ راست بات کرنے کی کوشش کریں کہ بھائی میں نے آپ کے متعلق یہ باتیں سنا ہے، یہ کہاں تک درست ہے یا غلط ہے۔ تحقیق کر لینے کے بعد جب آپ اس ویڈیوز کو اپنے پلیٹ فارم پر اپلوڈ کرتے ہیں تو کوئی آپ پر انگشت نمائی نہیں کر سکتا، کوئی آپ کو برا بھلا نہیں کہے گا۔ اور ایسا کہ بغیر سوچے سمجھے آپ نے کچھ ایسی باتیں کہہ دی اور پتہ چلا کہ جن کے جو ماننے اور چاہنے والے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو ان سے بہت ساری باتیں زبان سے دل کی گہرائی سے نکل جاتی ہے۔ تو آئیے میں حضرت مولانا علاء الدین احمد صاحب کا وہ کلپ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو آپ توجہ کے ساتھ سنیں، اور میں پوری امت محمدیہ سے، پوری دنیا کے لوگوں سے میں اپیل اور گزارش کروں گا کہ آپ مفتی سلمان اظہری صاحب کے جو آپ کے من میں جو ان کے دھوکہ دھڑی والی معاملات سامنے آیا ہے اس کو بھی آپ دل سے نکال دیں، اور مولانا علاء الدین صاحب کی بھی اس غلطی کو، اس انداز بیاں کو معاف فرما دے، اور ایک بھائی چارگی اور محبت کے ساتھ، امن اور سکون کے ساتھ ہم اور آپ زندگی گزاریں۔ تو آئیے اس کلپ کو میں سناتا ہوں، میں بھی سنوں گا، آپ بھی سنیں گے، انشاءاللہ اچھا لگے گا۔ اور یہ دو ٹکٹ ہمارے ہاتھ میں ہے، ایک ٹکٹ بمبئی سے بنا تھا، اس کو انہوں نے کینسل کروایا، دوسرا ٹکٹ بنگلور سے بنا۔ ٹکٹ بنانے میں 67 سے 68 ہزار روپے خرچہ ہوا۔ یہ شاہد سجادہ یا عرس کمیٹی ذمہ دار نہیں ہے، یہ ٹکٹ دونوں ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ وبرکاتہ۔ حضرات، آپ تمام حاضرین کے سامنے میں یہ بیان دینے آیا ہوں کہ 16 دسمبر داؤد نگر شریف خانقاہ کا اس کا جو پروگرام تھا، اس میں کمیٹی والوں نے مجھ سے ایک اعلان کروایا غازی دورہ حضور مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کے حوالے سے۔ حضور مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کا آڈیو سننے کے بعد مجھے بہت افسوس ہوا۔ پتہ چلا کہ حضرت کو نہ دعوت پہنچی تھی، نہ حضرت سے کوئی بات ہوئی تھی، حضرت نے منع بھی فرما دیا تھا، مگر کمیٹی والوں نے مجھ سے اعلان کروایا۔ حضرت نے فرمایا ہے آڈیو میں کہ ان کو تحقیق کے بعد اعلان کرنا چاہیے تھا۔ یہ صحیح ہے، مجھ سے یہ بھول ہوئی، مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ بغیر تحقیق کے میں نے اعلان کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ داؤد نگر شریف ایک عظیم خانقاہ ہے، باکرامت خانقاہ ہے، حسنی حسینی سید ہیں، اور کمیٹی والوں نے لا کر دیا اور میں واقعی غور نہیں کیا۔ مجھ سے یہ بھول ہوئی کہ بغیر تحقیق کا میں نے غازی دورہ حضور مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کے حوالے سے جو اعلان کیا، اگر اس اعلان سے حضور مفتی صاحب قبلہ کو تکلیف ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ آئندہ انشاءاللہ اس کا خیال رکھا جائے گا، یا کسی بھی مومن مسلمان کو اگر اس اعلان سے تکلیف پہنچی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں، آئندہ اس کا خیال رکھا جائے گا۔ میں نے اپنے سے کوئی جملہ نہیں کہا، اعلان کیا، بلکہ جو کمیٹی نے اعلان کرنے کو کہا، کمیٹی والوں نے اعلان کروایا۔ خود وہاں شاعر اسلام الحاج مبارک حسین مبارک صاحب قبلہ موجود ہیں، نقیب ہندوستان حضرت کفیل احمد صاحب قبلہ موجود ہیں، دیگر علماء موجود ہیں۔ ان لوگوں کے سامنے میں کمیٹی والوں نے اعلان کروایا تھا۔ میرا اس سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں، اور دشمنی کس بات کی ہوگی؟ ہمارے پیر و مرشد کے وہ خلیفہ ہیں۔ میرے دل میں مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کے حوالے سے کوئی غبار نہیں ہے، نہ جماعت اہل سنت کے کسی عالم، کسی شیخ، کسی کابرین کے حوالے سے میرے دل میں کوئی غبار نہیں۔ میں سب سے محبت کرتا ہوں اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے، دلوں کا راز جانتا ہے۔ اللہ جان رہا ہے کہ میں صرف کمیٹی کے کہنے والوں پر اعلان کیا اور نہیں تحقیق کیا کہ وہ کسی شیخ، کسی کابرین کے حوالے سے میرے دل میں کوئی غبار نہیں۔ میں سب سے محبت کرتا ہوں اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے، دلوں کا راز جانتا ہے۔ اللہ جان رہا ہے کہ میں صرف کمیٹی کے کہنے والوں پر اعلان کیا اور نہیں تحقیق کیا کہ وہ آل رسول ہیں، اولاد رسول ہیں، ان کے کہنے پر میں اعلان کر دیا۔ جو یہ میری غلطی ہوئی، جو میں نے تحقیق نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار ہم سبوں کو حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ہاں تو دوستو،
مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیوز آپ لوگوں کو بالکل دماغ تک پہنچ گیا ہوگا۔ آپ اس ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے اور مولانا علاء الدین صاحب کو آپ دل سے معاف کر دیں گے۔ اور مفتی صاحب قبلہ بھی اگر ہماری یہ کلپ چھوٹی سی اگر آپ کے پاس پہنچتی ہے مفتی سلمان اظہری صاحب تک، تو آپ سے میں بنتی اور گزارش کروں گا کہ حضور مولانا علاء الدین احمد صاحب کو آپ بھی دل کی گہرائی سے معاف کر دیں گے، ساتھ ہی ساتھ پوری دنیا کے امت محمدیہ کے لیے آپ دل سے دعائیں دیں گے۔ میں عبدالحنان رضوی آپ کی بارگاہ میں یہ خدمت لے کر آیا، میرے لیے بھی آپ تھوڑی سی دعا فرما دیں گے تاکہ آپ کی دعاؤں کی بدولت ہمیں بھی کچھ کامیابی مل جائے۔ تب تک کے لیے ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیوز میں، تب تک کے لیے دیجیے عبدالحنان رضوی کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔